السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس تازہ ترین اپڈیٹ کے حوالے سے۔ ڈیلی یا ویکلی یا بائی 2 دن کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور جو بھی امپورٹنٹ رپورٹس ہوتی ہیں امریکہ کی اکانومی کے حوالے سے یا پوری دنیا کی کے اوپر ایک نظر ڈالی جاتی ہے کہ بیسیکلی اس کا جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امپیکٹ جو ہے پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ یا ایون پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ پہ یا پاکستان کی جو فائنینشیل اینڈ جو ڈفرینٹ جو پرابلم ہے اس کے اوپر کیا ایفیکٹس پڑتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں۔ بہرحال آج 7 جولائی ہے، اس مہینے کا پہلا ویک آج ختم ہو جائے گا اور یہ شارٹنڈ ویک تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ پیر اور منگل کو کینیڈا اور امریکہ میں یوم آزادی کے حوالے سے تعطیلات تھیں، چھٹیاں تھیں، تو مارکیٹ میں تھوڑا سا والیوم بھی کم رہا، مارکیٹ میں ایکٹیویٹی کم رہی۔ لیکن آج کا دن اور اس سے پہلے 2 دن پہلے جو ہمارے پاس رپورٹ آئی FOMC فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کی جو منٹس آف دا میٹنگز منٹ جو آتے ہیں اس کی جو تفصیلی رپورٹ آئی، اس کے ویری نیکسٹ ڈے یعنی جمعرات کے دن جو کل مارکیٹیں چلی ہیں، جو مارکیٹوں میں جو اتار چڑھاؤ آیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ اچھا، یہ تمام باتیں کرنے سے پہلے ہم ایک کنڈیم جو کیا جا رہا ہے، یعنی سویڈن میں جو اظہار رائے کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں کہ جناب فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور اس میں وہ مذہبی جو سلسلہ ہے اس کو جوڑ دیتے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی سویڈن میں، جس کو ہم پورے نہ صرف مسلمان، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، کیونکہ اس طریقے کے اگر واقعات ہونا شروع ہوئے تو پھر ہر مذہب دوسرے مذہب کی جو مقدس کتابیں ہیں اس حوالے سے اس کی بے حرمتی کرنا شروع کر دے گا۔ تو اس کو اسٹرانگلی یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پر اس مدعے کو اٹھانا چاہیے اور اس کو بالکل اثر نو ختم ہونا چاہیے، ورنہ یہ آگے چل کے پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ایک پرابلم کریٹر بن سکتا ہے۔ تو بہرحال ہم پاکستانی مسلمان اور جتنے بھی ریسٹ آف دی ورلڈ میں مسلمان رہتے ہیں اور تمام مذاہب کے، ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ سبھی اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کریں گے، کیونکہ یہ عمل بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ جیسے کہ ہمارے پہلے بھی یہ باتیں ہوئی کہ جناب اگر ہم نے مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کر دیا، یعنی پوری دنیا کے جو نان مسلمس ہیں وہ اگر مسلمانوں کو چھیڑتے ہیں یا کوئی بھی مسلمانوں کو چھیڑتا ہے اور ان کی مقدس کتاب کو جو ہے وہ اس کی عزت نہیں کرتا، تو بہت ساری دوسری باتیں، جیسے ہمارے پاس بہت سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایڈولف ہٹلر کے بارے میں بہت زیادہ مشہور باتیں کہ جناب جس طریقے سے جوڈائزم کے خلاف کام ہوا اور اس کا قتل عام ہوا اور جس کو ہم ہولوکاسٹ کے نام سے جانتے ہیں، تو ہم ہولوکاسٹ کے بارے میں اگر باتیں کرنا شروع کر دیں تو جوز لابی ہے یا ڈفرینٹ دوسرے مذاہب ہیں ان کی دل آزاری ہوگی، تو یہ کام بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستان ایک قومی فریضہ ہم سمجھتے ہیں اور اس کو ہم اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آئندہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پر اٹھاتے ہوئے اس عمل کو بالکل یکسر جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ہماری دعا ہے کہ یہ آئندہ یہ عمل کسی بھی مذہب کی جو مقدس کتابیں ہیں اس حوالے سے نہیں ہوگا۔ بہرحال اچھا، مارکیٹ پر آتے ہیں۔ مارکیٹ میں 2 دن سے آپ خبریں سن رہے ہوں گے کہ جناب FOMC میٹنگ منٹس آنے والے تھے، یعنی جب یہ ریلیز ہوا یعنی ڈے بیفور یسٹرڈے، تو اس میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جناب امریکہ میں آئندہ جو انٹرسٹ ریٹ کی میٹنگ ہوگی اس میں امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے کل ہم نے سارا یہ دن دیکھا کہ بازاریں گرتی چلی گئیں اور تقریباً 1 سے 2% پوری دنیا کی گلوبل اسٹاک مارکیٹ ریٹل ڈاؤن ہو گئیں اور گر گئیں، اور یہی صورتحال امریکہ میں جو اسٹریم لائن انڈیکس ہے S&P، ڈاؤ جونز اور نیسڈیک، اس میں بھی گراوٹ کا سلسلہ مستقل برقرار رہا، اور آج صبح سویرے سے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایشیائی اور یورپین مارکیٹوں میں بھی یہ جو سلسلہ ہے وہ کنٹینیویشن میں چل رہا ہے۔ اور آج جو سب سے امپورٹنٹ خبر آج ہمارے پاس ہے، جو کہ امریکہ کی اکانومی کی ون آف دا بگیسٹ رپورٹ کنسیڈر کی جاتی ہے، یعنی 2-3 رپورٹیں ہیں۔ ایک تو امریکہ کے FOMC میں جو انٹرسٹ ریٹ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اٹ از ون آف دا بگیسٹ۔ اس کے بعد جو سیکنڈ گردانتے ہیں ہم CPI کنزیومر پرائس انڈیکس، جو کہ مہنگائی اور افراط زر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ رپورٹ ہوتی ہے، اس کو بڑا امپورٹنس دیا جاتا ہے۔ اور آج کی جو رپورٹ شائع ہونے والی ہے، چونکہ یہ ہر مہینے کے پہلے فرائیڈے کو شائع ہوتی ہے، دیٹ از نون ایز ان امپلائمنٹ ریٹ اینڈ جاب
رپورٹ جو نان فارم پے رول ہوتا ہے. اچھا اس کے جو نمبرز ریلیز ہو رہے ہیں وہ اگر میں کہوں کہ اچھے آ رہے ہیں یا برے آ رہے ہیں تو یہ کہنا قبل از وقت ہے. یہ بہت ساری پروڈکشن ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے کہ جناب نان فارم پے رول خراب آ رہا ہے اور جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ بہتر آ رہا ہے, یعنی اس میں گراوٹ آ رہی ہے, تو گراوٹ آنا بہتر ہی ہوتا ہے, یعنی روزگار مہیا ہیں. لیکن اس کو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب اس کی رپورٹ ریلیز ہونے کے بعد سونا اوپر آئے گا یا نیچے آئے گا یا کرنسی مارکیٹ میں کچھ تبدیلی آ جائے گی, تو یہ قبل از وقت ہوگا اور یہ کہنا بھی اور بتانا اور اس پہ پریڈکٹ کرنا بھی مناسب نہ ہوگا. کیونکہ نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب اس کے نمبرز ریلیز ہوتے ہیں تو آؤٹ آف ایکسپیکٹیشن جا کر اس کے نمبر ریلیز ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر پھر وہ ریویو بھی آ جاتا ہے کہ جناب پچھلا جو ہے وہ ریویو ہو گیا اور جناب نیکسٹ جو آیا اور اس دفعہ جو آیا وہ نمبرز ہے. لیکن ہمیں صرف اور صرف یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا وقت ہے, کس وقت کیا رپورٹ آنے والی ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تو اسی طریقے سے آج پاکستانی وقت کے مطابق شام 5:30 بجے یہ رپورٹ ریلیز ہوگی. اٹس اے ویری امپورٹنٹ رپورٹ ہے اور اس پہ بازاروں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ پہلے سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے یہ نمبرز ریلیز ہوتے ہیں بازاروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گولڈ, سلور, کرنسی, سٹاکس, کاپر, آئل, ہر آئٹم جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ شام 5:30 بجے سے پہلے کوئی بہت بڑا پورٹ فولیو مینیج آپ نہ کریں, اور اگر کر رہے ہیں تو اس میں رسک اینڈ ریوارڈ ریشو جو ہے آپ کے پہلے سے متعین ہونے چاہیے. تو یہ آج کا بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ نمبر ہے جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اچھا اس کے علاوہ کچھ اور تجزیے تبصرے ہم آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں. آج ایک بڑا امپورٹنٹ ڈے چائنا میں سیلیبریٹ ہو رہا ہے یا اس کو لانچ کیا گیا ہے. چائنا میں جس طریقے سے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ڈسک آپریٹنگ سسٹم ایک ڈاس سافٹ ویئر کہلاتا تھا, پھر ہمارے پاس مائکروسافٹ آپریٹنگ سسٹم آیا, پھر ہمارے پاس ایپل کے جو ہے آپریٹنگ سسٹم آیا. تو آج چائنا نے اپنا نیا آپریٹنگ سسٹم جو کمپیوٹر اور موبائل اور لیپ ٹاپس میں لانچ کیا گیا ہے, اوپن کلن کے نام سے آج آپریٹنگ سسٹم لانچ کیا گیا. بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ کچھ پازیٹیو خبر ہو سکتی ہے, نیگیٹو ہے, اس کے اوپر بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں مزید اور کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ اس وقت دنیا میں جو ہلچل دکھائی دے رہی ہے وہ ہے مصنوعی انٹیلیجنس, یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ذہانت, مصنوعی ذہانت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, اور انگلش میں اے آئی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں. چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں, اور اس کے حوالے سے ڈفرینٹ جو سوشل سرکل ہے اس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب یہ چیٹ جی پی ٹی کو یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو روکا جائے کیونکہ یہ آگے ہماری جو سوشل لائف ہے اس کو ڈسٹرب کر کے رکھ دے گا. لیکن بہرحال اس کو روکا نہیں جا رہا ہے اور یہ انکنٹرولڈ اس میں جو ہے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ایک مائنڈ بلوئنگ کا ورڈ استعمال ہو رہا ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ کام ہو رہا ہے کہ جناب آپ کچھ بھی ٹائپ کریں اور وہ ٹھک سے جو ہے کمپیوٹر موبائل آپ کو جو ہے وہ دکھا دیتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کی جنیوا میں ملاقاتیں ہو رہی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے. اے آئی فار گڈ گلوبل سمٹ کے نام سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جنیوا میں. اس کا ہم آؤٹ کم دیکھیں گے کہ کیا سلسلہ رہتے ہیں, لیکن اس کو ڈائریکٹلی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کوئی مارکیٹ پہ اثرات پڑیں گے, لیکن اس کے جو آؤٹ کم ہوں گے ظاہر ہے اس کو انسانی زندگی, انسان کی جو ہماری سوشل لائف ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو اس کو ہم چیک میں رکھیں گے. اچھا اس کے علاوہ انگلینڈ کی کچھ بیڈ نیوز آئی ہے. انگلینڈ میں کہہ رہے ہیں کہ 12 سال کی کم ترین سطح پر ان کی ہاؤسنگ جو رپورٹ ہے وہ خراب آئی ہے. یہ ایک لٹل بیڈ نیوز ہے. پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک بیڈ نیوز یہ بتائی تھی کہ برطانیہ میں جو ریلوے کا نظام ایک پرانا زمانے کا چل رہا ہے, وہاں پہ جو ٹکٹ ہاؤسز ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے کیونکہ اب صرف 12% لوگ جو ہے وہ ٹکٹ گھروں سے ٹکٹ خریدتے ہیں, ادروائز 85-90% لوگ جا کے آن لائن شاپنگ کر لیتے ہیں, آن لائن اپنے ٹکٹ بک کرتے ہیں. تو یہ انگلینڈ اور برطانیہ کے حوالے سے سیکنڈ بیڈ نیوز ہے. اور ہم پہلے بھی جانتے ہیں کہ برطانیہ اس وقت ایک فائنینشیل کرائسس کی طرف گزر رہا ہے اور پچھلے 45 سالوں کی ہائیسٹ لیول پہ وہاں پہ انفلیشن ریٹ ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, فائنینشیل کرائسس میں برطانیہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ وہ کنگ چارلز جو ہیں ان کا کورونیشن ہوا ہے, کل وہ اسکاٹ لینڈ بھی گئے تھے اور وہاں پر بھی ان کی کورونیشن کی گئی ہے. لیکن ایک عام عوام جو ہے وہ اس کے خلاف دکھائی دیتا ہے اور وہ یہ ہیریڈیٹری جو مونارکی ہے اس کے اگینسٹ میں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے. یہ برطانیہ کے عام لوگ اس بات کے خواہاں ہیں کہ وہاں ڈیموکریٹک پروسیس ہونا چاہیے. اچھا بہرحال یہ امپورٹنٹ آپ ذہن میں رکھ لیے. 5:30 بجے جو امپورٹنٹ رپورٹ ہے امریکہ کے لیے, بہت ساری مارکیٹیں اس میں موو کریں گی. گولڈ, سلور, کرنسی, سٹاکس میں سب میں اتار چڑھاؤ آئے گا.
لیکن جو ہمارے پاس جو اسپیکولیشن ہے گولڈ کے حوالے سے، یعنی امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ کے بڑھانے کے حوالے سے، کہ یعنی اگلی میٹنگ ان کی 26 جولائی کو جو ہوگی اینڈ آف دس منتھ میں، اس میں امریکہ 25 یا 50 بیسس پوائنٹ اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے ہم ہمیشہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کو ریلیٹ کرتے ہیں کروڈ آئل کی پرائسز سے، کنزیومر پرائس انڈیکس سی پی آئی کے یا پی پی آئی کے نمبرز پہ، تو اس کو بہت زیادہ ہمیں چیک میں رکھنا پڑے گا. ابھی 15-20 دن اس میں باقی ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کروڈ آئل کی پرائسز کیا اپر سائڈ پہ جاتی ہیں. اگر یہ 75 اور 80 ڈالر کے قریب چلی جاتی ہے کروڈ آئل کی پرائسز، جس کا جاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا مجھے، کیونکہ کل بھی میں نے اپنے تجزیے میں یہ بات پیش کی تھی کہ جناب روس اور سعودی عرب جو ہے وہ پروڈکشن اور ایکسپورٹ کو کٹ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بازاریں نیچے جو ہے وہ زیادہ آئیں گی، کیونکہ امریکہ اپنے اسٹریٹجک ریزرو جو ہے مارکیٹ میں پھینک دیتا ہے. اور اس طریقے سے جناب سعودی عرب یا روس اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ 80 ڈالر پہ کروڈ آئل کی پرائسز آ جائیں، امریکہ اوپر سے وہ پیٹرول کی فراوانی ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے پیٹرول کی جو کرنچ ہے وہ کریٹ نہیں ہو پاتا. پرائسز ہمیشہ اس وقت جاتے ہیں جب کسی پروڈکٹ میں جو ہے کرنچ آ جائے، سپلائی کرنچ آ جائے، تو وہ سپلائی کرنچ آنے نہیں دیتا، کیونکہ امریکہ، جیسے کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ امریکہ کی 21 ٹریلین آف ڈالر کی اکانومی ہے، وہ سب سے بڑا ہاتھی ہے، شیر ہے، اور وہ مارکیٹ میں اسٹریٹجک ریزرو ڈالنے کے بعد تیل کی پرائسز کو نیچے کر دیتا ہے. تو میں صرف یہ سمجھتا ہوں آن دا بیسس آف دیز آل ٹیکنیکل گراؤنڈ کہ 75 ڈالر کے اوپر کے اسٹاپ لگا کر آپ کروڈ آئل کی مارکیٹ کو سیل کر سکتے ہیں. تو بہرحال اسی طریقے سے اگر ہم گولڈ کی بات کریں، گولڈ کی پرائسز جو کہ ابھی 1910 1905 1911-12 چل رہی ہے اسپاٹ کیش مارکیٹ میں، اس میں بھی گراوٹ کے چانسز بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. جیسے پہلے بھی کئی 1-2 مہینے سے میں آپ سے کہتا رہا، جب مارکیٹ 2000 اور 1980 اور 1970 یا 1950 پہ تھی، تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 1925 از اے ویری امپورٹنٹ کروشل سپورٹنگ لیول ہے، اور اگر مارکیٹ 1925 اسپاٹ کیش کے نیچے آ جاتی ہے تو بازاروں میں خریداری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ شارٹ سیل کر کے کام کیجئے. تو اسی طریقے سے اس کی وجہ یہ بتائی کہ جناب جس طریقے سے امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کے حوالے سے جو باتیں کر رہا ہے، اور جو پریڈکشنز ہمیں اور جو ڈائریکشنز ہمیں مل رہی ہیں FOMC میٹنگ منٹ سے، اس میں یہی گمان ہو چلا کہ امریکہ آئندہ بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دے گا، اور وہ 5.25 سے 5.5% یا 5.75% کر سکتا ہے. اس فیئر فیکٹر کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کرنسی مارکیٹ بھی ڈاؤن سائڈ پہ ہے، اسٹاکس بھی گر رہے ہیں، سونے چاندی میں بھی گراوٹ ہے، کاپر جو کہ انڈسٹریل آئٹم ہے اس میں بھی گراوٹ کا جو ہے عنصر شامل ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، جب آپ کمپائل کرتے ہیں ان تمام خبروں کو، آپ کو یہ لگے گا، آپ کو یہ فیلنگز آئیں گی، اور آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ جناب ان تمام آئٹم میں گراوٹ کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو ان تمام آئٹمس میں اگر آپ کام کر رہے ہیں، کوئی ٹریڈ کرتے ہیں، تو آپ شارٹ سیل کر کے کام کریں، تو آئی فیل کہ وہ زیادہ کنوینئنٹ رہے گا. کیوں؟ کیونکہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دے گا یا بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے. تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ خبریں ہو گئی، اور 5:30 بجے پھر میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 5:30 بجے کے لیے تیار رہیے گا. اچھا، پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ جناب وہ IMF سے $3 بلین کی جو ہے وہ ڈیل ہو گئی ہے، اور اس کو ہم نے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کا نام دیا ہے. یعنی اس سے پہلے ہم نے نام دیا کہ اسٹاف لیول جو ہے وہ میٹنگ ہو رہی ہے، IMF جو ہے وہ ہمیں لالی پاپ دے رہا ہے کہ جناب آپ بجلی، گیس، پانی، یہ وہ سب بڑھا دو، پھر ہم آپ کو جو ہے پیسے دیں گے. ابھی تک تو کچھ بھی نہیں دیے، جبکہ $3 بلین سے ہوگا کیا، میرے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. $3 بلین ویسے ہی ہے جیسے اسٹینڈ بائی جنریٹر آپ کے گھر اور دفاتر میں ہوتا ہے کہ جناب کھینچا اور جنریٹر آن ہو گیا. اب انہوں نے ایک نیا نام دیا ہے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد. اب نیا چورن آیا ہے کہ جناب اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ، SBA اس کا انہوں نے نام دیا ہے کہ جناب $3 بلین پاکستان کو ملیں گے. کب ملیں گے کچھ پتہ نہیں ہے. 9 مہینے کا ٹائم دیا ہے، 9 مہینے تک ان کے شرائط منظور کرنے پڑیں گے کہ پاکستانی عوام کے اوپر کیا کیا ضرب لگانی ہے. اس کے بعد کہیں جا کر ہمیں یہ $3 ارب شاید مل جائیں. اور اس کے علاوہ $3 بلین مل بھی جاتے ہیں تو کون سی ہمارے پاس شہد اور دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. ہمیں پھر بھی $25 بلین کی ادائیگی کرنی ہے سن 2024 میں. اور وہ کہاں سے پیسے آئیں گے؟ پاکستان کی اکانومی کیسے بہتر ہوگی؟ پاکستان کی ایکسپورٹ روز بروز بڑھنے کی جگہ گرتی چلی جا رہی ہے. آج کی خبر ہے کہ مینگو کا آج کل آم کا دن چل رہا ہے. سندڑی، چونسا اور یہ سارے آم بڑے پوری دنیا میں مشہور ہیں. پاکستان نے ان کی تقریباً 13-14-15% جو ہے وہ ڈکلائن ہو گئی ہے ایکسپورٹ. اب آپ بتائیے کہ اس دور میں جب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے، ہمارے پاس فارن ایکسچینج آئے، اور ہم اپنے آم بھی
فارن کنٹریز میں نہیں بھیج پا رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں یہ سب آپ جانتے ہیں. پاکستان کا واحد حل جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں پنہا ہے. پاکستان الیکشن کمیشن سے ہماری گزارش ہے کہ وہ الیکشن اکتوبر کے مہینے میں کروا دے تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کا جو وقار گرا ہوا ہے وہ بحال ہو جائے. پاکستان کو IMF بھی پیسے دے, پاکستان کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی پیسے دے, پاکستان کو ڈفرینٹ جو ہمارے دوست ممالک ہیں سعودی عرب, UAE, وہ تمام ہمیں وقتی طور پر قرضہ دے کے ہمیں ہماری اکانومی کو کھڑا کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ آپ بھی دیکھیے, ہم بھی دیکھتے ہیں, لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہی ہے کہ پاکستان کو IMF سے پیسے کوئی بھی ابھی تک نہیں موصول ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. انشاءاللہ استفادہ آپ کو ضرور ہوگا. اپنے پورٹ فولیو کو آپ بہتر طور پر مینیج کیجئے. آج شام 5:30 بجے امریکہ کی جاب رپورٹ تیار رہیں. تھینک یو. خدا حافظ.